کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ نبی اعلیٰ، اس سوال کا جواب دینے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحابی عزیز احمد کی لاش آئی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر دیش، ہر وطن، ہر جگہ، ہر مٹی کو ہوتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر جاتی کا اشارہ کرنے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہم اپنی قید ہیں. کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ نہ لکھ. اب اس بات نے میرے دل کو بہلایا نہیں تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرات میں منہ چڑھانے والی ویڈیو میرے پاؤں تلے زمین کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ. کہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کے کہہ رہا ہے جان کی امان پاؤ. ایک بات کہوں، جب ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو اتنی بے دردی سے مارا جائے، آج میں مارا گیا کل کوئی اور مارا جائے، انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا. نابے اعلیٰ، ابھی میں نے لکھنے کی بصارت کی ہی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر کہا اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی عمر میں لکھنے کے موضوع پہ لکھنے کی عمر ہی نہیں. تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اس اسٹیج پر تقریر کرنے کو آزاد ہے. اے عورتوں، تمہارے مرد اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے. چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہے. ارے تو شہروں فیروز کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر آواز اٹھانے کو آزاد ہے. ہمیں تو یہ بھی حق نہیں کہ ہم بیت المقدس کو لہرا سکیں، ہمیں تو یہ بھی حق نہیں کہ ہم کسی طرح دکھ بیان کر سکیں. ارے یار، تم نے اگر اس قلم سے اپنے آپ کو آزاد نہ لکھا تو تم نے 14 اگست 1947 کی تمام جدوجہد کو خراب کر دیا. ارے یار، تم نے اگر اس قلم سے اپنے آپ کو آزاد نہ لکھا تو تم نے قائد اعظم اور قائد اعظم کے تمام ساتھیوں کی جدوجہد کو برباد کر دیا. میں اس کا فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حالاتوں کی وجہ سے کیا ہم آزاد ہیں؟ شکریہ.